اور ایک پاکستان کا نامور انڈسٹریلسٹ جس سے توقع نہیں تھی، رزاق داؤد، اس پہ بھی اب مالی بدعنوانی کے الزامات آ گئے ہیں. تو مجھے بتائیں خان صاحب کے لیفٹ رائٹ سینٹر فارورڈ آگے پیچھے کوئی ایک ایماندار بندہ دکھا دیں تو خان صاحب کا نیریٹو تو پھر انہی کی نفی کر رہا ہے. تو پھر خان صاحب کے لیے اپنے نیریٹو سے جان چھڑانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ میڈیا سے الجھنا بند کر دیں اور سیاستدانوں کو کرپٹ کہنا بند کر دیں. اور اگر یہ دو کام وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی میں اس وقت ایماندار بندہ، آپ لائٹ بڑی سی جلا کے نا ڈھونڈنا شروع کرے، ابھی تک مجھے تو نہیں نظر آیا کہ میں کہہ سکوں فلاں بندہ جو ہے نا وہ بالکل ابو بورڈ ہے، وہ کرپشن کے کسی زمرے میں نہیں آئے گا. اور یاد رکھیے گا، کرپشن صرف الزام لگانے کا نام نہیں ہے، کرپشن آپ کو پروف بھی کرنی ہوتی ہے، اور پروف کرنے کے علاوہ آپ کو لوگوں کے لائف سٹائل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کرپشن ہے کہ نہیں ہے. اب سر جو اور اخلاقی کرپشن یہ مالی کرپشن سے بھی زیادہ بری ہے. یہ مالی کرپشن کچھ پیسوں کا نقصان کرتی ہے، اخلاقی کرپشن پوری قوم تباہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ یہ سارا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس آ گئی ہیں جس کے اندر ان سیاستدانوں کے نام ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ رپورٹس آ گئی ہیں، پھر چلی گئی ہیں، ان پہ پھر تحقیقات ہو رہی ہیں کیونکہ نام ان کے سارے اپنے آ گئے ہیں. تو یہ رپورٹوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو آٹے چینی کی رپورٹ کے ساتھ ہو رہا تھا کہ اسے پچھلے 15 سال تک لے جاؤ تاکہ نون لیگ کے نام اور پیپلز پارٹی کے نام بھی ڈل جائیں اس میں. سر ان کو تو آئے ہوئے 1.5 سال ہوا ہے، پونے 2 سال، تو وہ پچھلے ادوار جو ہے وہ شامل ہونے ضروری تھے، تبھی تو جو ہے انہوں نے کیے ہیں. بھائی کریں، ضرور کریں، آپ اپنے لوگوں کو ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کریں. اگر ہو جائے ایماندار ثابت تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ کی ٹیم پہ. میرا سوال یہ ہے یہاں پہ کہ کم از کم خان کو یہ کریڈٹ تو دیں کہ اس نے اتنی ہمت دکھائی، اتنی جرت دکھائی، اتنی فہم و فراست دکھائی کہ اس نے انویسٹیگیشن کا حکم دیا اور یہ نام سامنے آئے. پچھلے بات کرتے ہوئے آپ ہنسے کیوں ہیں؟ میں فہم و فراست کی وجہ سے ہنس پڑا، ادروائز کوشچن میرا جو ہے وہ لاجیکل تھا کہ کچھ تو کریڈٹ دیں. آج تک کبھی کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے سامنے نہیں آئی. آئی پی پیز کا مسئلہ کب سے چل رہا ہے، کبھی ہمارے سامنے نہیں آیا. چینی آٹا امپورٹ ایکسپورٹ سبسڈی پیسیوں سال سے دیکھیں، آپ 5 سال زرداری حکومت کے اوپر نا ایک بہت بڑا بلب جلا کے اس کی کرپشن ڈھونڈنے میں لگے رہے، اور ہم بار بار کہتے رہے کہ اس کی کرپشن کو حال میں ڈھونڈو، ماضی میں نہ ڈھونڈو. آپ نے حال پہ فوکس نہیں کیا اور ماضی میں اس کی کرپشن ڈھونڈتے رہے، جسٹس افتخار چودھری صاحب، اور پھر پتہ چلا کہ وہ حال میں کام دکھا گئے ہیں. اور نواز شریف کی تو آپ نے 4 نسلوں میں جا کے کرپشن ڈھونڈنے کی کوشش کر دی، حال سے لے کے 4 نسل پیچھے تک چلے گئے آپ کے. ان کی پیدائش کے وقت ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے. ہندوستان سے جب آئے ہجرت کی تب کیا تھا، تو آپ نکال سکے اس میں سے صرف ایک کہ جی ان کے پاس ایک ویزا تھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے کی کمپنی کا ملازم ڈکلیئر کیا ہے. اقامہ اور ویزا ایک ہی بات ہے نا، ادھر ہم دو باتیں نہیں ہیں. مشہور اقامہ ہوا ہے نا جی، ورڈ عربی میں اقامہ ہے اور انگریزی میں ویزا ہے، اور میرا خیال ہے اردو میں بھی ہم اس کو ویزا ہی کہتے ہیں. تو یہ جو خان صاحب نے کیا اس کا آپ انہیں کوئی کریڈٹ نہیں دے رہے کہ اس نے اتنی، یہ انہوں نے نہیں کیا. وہ طاقتیں جو خان صاحب کو ریئلٹی کا آئینہ دکھا رہی ہیں یہ انہوں نے کروایا سارا کچھ. لیکن اس کے اندر قوم، کیونکہ ریئلٹی کا آئینہ یہ ہے کہ خان صاحب نے بہت کرپٹ بول دیا، اور اب بھی کیا کر رہے ہیں، اب بھی اپنے 3 مین پلیئرز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی وہ تو کرپٹ نہیں ہے، اور ایڈوانس ہی کہہ دیا ہے کہ جی اس کو آپ ڈیفینڈ کریں. یہ خسرو بختیار جو ہیں، جو مشرف کے دور میں بھی کرپشن کرتے تھے، زرداری کے دور میں بھی کرتے تھے، نواز شریف کے دور میں بھی کرتے تھے، وہ آج بھی ایماندار ہیں. یہ آپ پاور سیکٹر کی رپورٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اب صاحب یہ جو منافع کمایا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ منافع کمانا جو ہے وہ بزنس مین کا رائٹ ہے. بالکل رائٹ ہے. تو ان بیچاروں نے کیا غلطی کی ہے؟ جو ایگریمنٹس ہوئے تھے، اگر تب ڈالر کا ریٹ 60 روپے تھا اور اب جو ہے 160 پہ چلا گیا ہے، تو
اس کے اندر کیا انہوں نے کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹس کے تحت جو ہے منافع کما رہے ہیں، تو اس کے اندر پھر ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اس آئی پی پیز کے معاملے میں نا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے. یہ بے نظیر نے سب سے پہلے آئی پی پیز کا آغاز کروایا تھا پاکستان میں. اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. یہ انہوں نے جب شروع کروایا اپنے پہلے ٹینور میں بھی اس کا کام کیا انہوں نے، اور سیکنڈ ٹینور میں بھی کافی کام کیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ میں اسلام آباد مجھے بلایا ہوا تھا، 1-to-1 میٹنگ تھی، اور وہاں باتوں میں ذکر ان کا بھی آ گیا کہ آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے اس سے آپ کیسے نپٹیں گے. تو انہوں نے اس وقت بھی ذکر کیا، یہ 1997 یا 98 کی بات ہے، کہ اس کے اندر بہت گھپلے ہوئے ہیں. دیکھیں انہوں نے بجلی بہت مہنگی خرید لی ہے، اور مجھے یاد ہے اس وقت 6 سینٹس پر یونٹ انہوں نے بجلی خریدی تھی، اور ہم اس وقت بجلی انڈیا کو بیچنے کی باتیں کر رہے تھے. ہم سے انڈیا نے بجلی مانگی تھی اور ہمارے پاس سرپلس تھی، لیکن ہمارے ریٹس اتنے زیادہ تھے کہ انڈیا نے کہا بھی آپ سے اس ریٹ پہ بجلی خریدنے سے بہتر ہے ہم وہ پاور سیکٹر اپنے ملک میں خود لگا لیتے ہیں. اگر تو آپ ہمیں کوئی مناسب نرخوں پہ بجلی دیں. تو پیچھے سے اس بات پر جب انڈیا نے انہیں یہ کہا تو نواز شریف نے ویریفیکیشن کروائی کہ ہمیں بجلی پھر مہنگی کیوں مل رہی ہے، کہ ہم بغیر کسی نفع کے ان کو دینے کو تیار ہیں لیکن وہ لینے کو تیار نہیں اس ریٹ پہ. اور انڈیا میں بجلی کی مانگ آج بھی بہت زیادہ ہے، آبادی بہت بڑی ہے اور ان کی انڈسٹری بہت بڑی ہے، انہیں بجلی زیادہ چاہیے، لیکن انہوں نے ہم سے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ریٹ بہت تھے. اور ہمارے انڈیا سے تعلقات اس وقت اچھے دوستانہ تعلقات تھے جس ٹائم کا یہ واقعہ ہے. تو یہ تب بھی ذکر آئی پی پیز کا برے نام سے لیا گیا. پھر مشرف صاحب کا دور آیا تو آئی پی پیز آرام سے اسموتھلی کام کرتے رہے اور کوئی لین دین جھگڑا بگڑا نہیں ہوا. جیسے ہی زرداری صاحب کا دور آیا لوڈ شیڈنگ ایک دم سٹارٹ ہوئی. ہماری لوڈ شیڈنگ سٹارٹ آپ کو پتا ہے نا، محترمہ کے شہادت کے فوراً بعد ہماری لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی. اس سے پہلے لوڈ شیڈنگ صرف کراچی شہر میں ان مقامات پہ ہوتی تھی جہاں سے بجلی کی ریکوری پوری نہیں ہوتی تھی. یہ مشرف صاحب کے بالکل وہی دور ہے. وہ جیسے ہی مشرف کا دور ختم ہوا، مشرف کا نہ کہیں، مشرف کا آپ کہیں دور جیسے ہی ختم ہوا شوکت عزیز کا. ہاں شوکت عزیز کا، کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اوپر مشرف ہی تھے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں سنبھال سکا. وہ آخری سال جو تھا تب سے کام. اب زرداری صاحب کے دور میں آپ کو پھر بجلی کے نام پر بہت کرپشن نظر آئی. انہوں نے پاور سیکٹر کو ٹھیک کرنے کی کوئی اٹیمپٹ نہیں کی. انہوں نے رینٹل پاور پروجیکٹس لگائے، اس پہ افتخار چودھری نے سٹے دے دیے اور رینٹل پاور پروجیکٹس کینسل کرنے پڑے. پھر بعد میں پھر ہمارے حکمران جو ہیں وہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر آئے تھے جو ماشاءاللہ اب بھی ہیں، وہ سارے کے سارے دبا کے مال کمانے لگ گئے تھے جو اب بھی کما رہے ہیں. تو آپ عوام کو دے پا رہے تھے بجلی 6 سے 8 گھنٹے، تو انڈسٹری کو تو آپ نے بالکل کاٹ کے رکھ دیا نا. پھر نواز شریف کا ٹینیور جب 2013 میں سٹارٹ ہوا تو انہوں نے 2014 میں انڈسٹری کو بجلی دینے کا ہلکا ہلکا آغاز کیا، اور 2016 کے بعد انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس انہوں نے زیرو کر دی، اور 2017 میں انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر جو ہمارا عوام تھی اس کو بھی بجلی کر دی پوری. اب اس میں جو پاور پروجیکٹس اس ٹینیور میں لگے وہ زیادہ پاور پروجیکٹس تھے جو ہم نے قومی خزانے سے لگائے، یا وہ پاور پروجیکٹس تھے جو چائنا نے لون دیے اور لگائے. ان میں سے ابھی کوئی کرپشن سامنے نہیں آئی. وہ تو پتہ ہی نہیں سر کیا ڈیلنگ ہوئی. نہیں، وہ ڈیلیں لے کے نا خان صاحب نے بہت الزام لگائے تھے چائنا پہ. پھر ان ڈیلوں کے ساتھ جب وہ چائنا گئے تو چائنا سے ایسا زوردار ہمیں تمانچہ پڑا کہ ہم پھر چپ کر کے واپس آ گئے اور ہم نے کہا نہیں ان پہ بات ہی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اس پہ بات ہی ہم نے بند کر دی. ویسے یہ غلط بات نہیں ہے، بات تو ہونی چاہیے. دیکھیں چائنا نے آپ کو 2014 میں کہا تھا کہ میں آپ کو کیونکہ چائنا کا ہم راستہ بنتے ہیں. وہ جنگ جو افغانستان میں رشیا نے لڑی اور اس کو بیک یارڈ پہ پانی نہیں، سمندر نہیں مل سکا، وہ چائنا کو ہم مفت دے رہے تھے. رشیا نے، سوویت یونین نے اپنا سوویت یونین کا سٹیٹس ختم کر دیا اور رشیا بن گیا. اس جنگ کو لڑے بغیر ہم چائنا کو بیک یارڈ دے رہے تھے. تو چائنا نے نواز شریف صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ
یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں بہت بات کرنے کے ون بیلٹ اینڈ ون روڈ منصوبہ، اس کا ذکر بند کر دیں، جس کو ہم عام حالات میں سی پیک کہتے ہیں. اس پروجیکٹ پہ چائنا نے انہیں عندیہ دیا تھا کہ ہم لامحدود